بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے انسانی موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ کو اس موضوع کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارا فون نمبر ہے 9206206264. اسلام آباد سے وہاں سے اگر کال کی جائے تو اضافہ کر لیں 051 کا. اور اگر آپ کو خط لکھ کر کے یا فیکس کے ذریعے کوئی سوال بھیجنا ہو تو انچارج پروگرام موضوع صبح روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، اور فیکس نمبر ہے 922924 اس معلومات کے بعد میں چاہوں گا کہ قرآن کے انسانی مطلوب کے حوالے سے جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ایسی کتاب کا جس کا موضوع خود انسان ہے اور جو انسان کو انسان سمجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، ہدایت دیتی ہے کہ وہ اس معاشرے میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کرے، اس کتاب عظیم کے حوالے سے اور اس انسان کے حوالے سے ہم آج یہ دیکھیں گے کہ جو بنیادی صفات قرآن چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہوں اور جس کے بعد ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکے، وہ کیا ہیں. اس سلسلے میں ہم نے آج جو آیات منتخب کی ہیں یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 تا 73 ہے. ان آیات مبارکہ میں ایک اچھے مسلمان مرد مومن کے حوالے سے جو صفات بتائی گئی ہیں، یوں تو وہ 14 ہیں، لیکن انہیں ہم اختصار کے لیے کم کر سکتے ہیں اور ان کا ربط تلاش کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ان سے بنیادی صفات کون سی ہیں. پہلی بات یہ فرمائی جا رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ ان آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ کے بندے یعنی عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر آہستہ سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہرانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور کھڑے رہ کر آتے بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، اس کا عذاب تکلیف دے. اور وہ جب کہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں، نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ ضروریات سے زیادہ نہ کم. اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے اور کسی جاندار کو مار ڈالنا اللہ حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے شریعت حکم کے ذریعے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو کام کرنے کا سخت اور یہ کام سخت گناہ مبتلا ہوگا. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ پھر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب ان کو بےہودہ چیزوں کی پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ بزرگان انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ جب ان کا پروردگار ان کو باتیں سمجھاتا ہے تو وہ اس سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہماری اولاد اور ہمارے اہل خانہ کے ذریعے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دو. یہ وہ صفات ہیں جو انتہائی صبر کرنے والے افراد ہیں جن کے لیے فرشتے منتظر ہیں سلام کرنے کے لیے. یہ جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں سب سے اہم چیز جس سے آغاز کیا گیا ہے وہ یہ کہ اہل ایمان اپنی گفتگو میں وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو نہ سختی کا ہو نہ بد تہذیبی کا ہو، بلکہ ان کے چال اور قال دونوں کے اندر توازن پایا جاتا ہے. چنانچہ کہا گیا کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوں تو بے وجہ جھگڑا نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم ہر اپنے تصور کو، ہر اپنے عقیدے کو، ہر اپنے مسلک کو درست سمجھتے ہوئے دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی چال میں، اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں اعتدال اختیار کرتی ہیں. گویا توازن و اعتدال وہ پہلی صفت ہے
جو قرآن کریم چاہتا ہے کہ انسان میں پیدا کی جائے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص یہ چاہتا ہو کہ اپنے جسم کو صحیح طور پر نشوونما دے، اسے یہ چاہیے جسم کے تمام اعضاء کو مناسب غذا پہنچائے، انہیں حرکت دیتا رہے۔ اگر وہ یہ سوچ لے کہ صرف ہاتھ کو حرکت دے، ٹانگوں کو حرکت نہ دے، اور ہاتھ کو صبح سے شام تک مختلف ورزشوں کے ذریعے مضبوط کرتا رہے، بلا شبہ ہاتھ تو مضبوط ہو جائے گا لیکن جسم کمزور رہے گا۔ یہی شکل انسان کے اخلاق و کردار کی ہے۔ وہ کسی ایک پہلو کو پکڑ لے، بقیہ باتوں کو چھوڑ دے، توازن باقی نہیں رہتا۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان اللہ کے عباد اور بندے ہوئے ہیں جو اپنی چال میں، اپنی گفتگو میں دونوں میں توازن اختیار کرتے ہیں۔ پھر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ان کا مقابلہ ایسے افراد سے ہو جو بات سننے پر آمادہ نہیں ہیں، اپنی بات پر مصر ہیں، تو بجائے برا بھلا کہنے کے ان کے لیے اللہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو افراد کو ون کرنے کا ہے، جس کے بعد کوئی سخت مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس کو رد کر دے۔ پھر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خرچ کے اندر، اپنے مالی معاملات کے اندر انتہائی توازن برتتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، اور مدد کی صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ عجیب المیہ ہے کہ امت مسلمہ یہ جاننے کے باوجود کہ اصل امداد، اصل قوت، اصل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا پکارنا ہی ایمان کا تقاضا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے بین الاقوامی ادارے، بہت سے افراد جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں وہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، چنانچہ ہم ان سے بعض اوقات بھیک تک مانگتے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے، جو توقعات رکھنی ہے، امید رکھنی ہے، التجا کرنی ہے، کسی چیز کی تمہیں طلب ہے، تو صرف اور صرف اللہ رب کریم سے اس کی درخواست کرو، کیونکہ اس کے خزانے میں مشہور موجود ہے اور وہ دینے کے بعد بھی کبھی خالی نہیں ہوتا۔ پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ انسانی جان کا احترام کرتے ہیں اور قتل نہیں کرتے سوائے ان حالات میں جن میں اس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص قتل کر دیا جائے تو جو قاتل ہے اس سزا ملنا عدل کا تقاضا ہے، اس کا خون کیا جانا عدل کے مطابق ہوگا، لیکن بغیر کسی سبب کے اگر اللہ کے کچھ بندے عبادت میں مصروف ہیں یا وہ کوئی ایسے نیک کام کر رہے ہیں جن میں کہ ان کے عقیدے کے مطابق بہت بھلائی پائی جاتی ہے، ان سے اختلاف رکھنے کی بنا پر ان کو جا کر کے تکلیف پہنچانا، ان کی جان پہ حملہ کرنا، اس چیز کو یہاں پہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا انسانی مطلوب وہ نہیں ہے جو جذبات میں آ کر کے بغیر عقل کا استعمال کیے محض اپنے خیالات کو درست سمجھتے ہوئے دوسروں کو مٹانے پہ لگ جائے، بلکہ اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ انسانی جان کا احترام کرتے ہوئے اپنے ارد گرد کے اہل ایمان ہی کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی جو غیر اہل ایمان ہو، غیر مسلم ہو، تحفظ فراہم کرے، امن فراہم کرے، ان کو وہ فضا فراہم کرے جس میں وہ بے باکی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے طریقے سے زندگی گزار سکے۔ یہاں گویا قرآن کریم نے انسان مطلوب کے حوالے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ انسانی معاشرے میں اسی وقت عدل باقی رہے گا جب جان کا احترام ہو، اور ایک شخص چاہے وہ سڑک پہ گزر رہا ہو، گاڑی چلا رہا ہو یا کسی اہم مقام پر بیٹھا ہوا ہو، اس کی نگاہ میں انسانوں کی جان کی اہمیت اور عظمت یکساں ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک امیر آدمی کی جان قیمتی ہے، ایک غریب آدمی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پھر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اچھے اعمال میں لگ جاتے ہیں۔ دین اسلام اور اس کا انسان مطلوب وہ واحد تصور ہے جو یہ بتاتا ہے کہ انسان نہ تو برائی کا پتلا ہے، نہ وہ برائی سے مبرہ ہے۔ وہ برائی کر بھی سکتا ہے، کرتا بھی ہے، لیکن جب برائی کرتا ہے تو اس کا اندر کا انسان، اس کا ضمیر، اس کا وہ قلب اور وہ ذہن جو اس کو بار بار متوجہ کرتا ہے کہ اس نے غلطی کری، اسے ابھارتا ہے
کہ وہ رب کریم کے سامنے توبہ کرے. اور توبہ دین اسلام میں ایک ایسی تعلیم ہے جسے اگر غور کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے گناہ جو ایک شخص بالعموم کر سکتا ہے ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، سوائے ان چیزوں کے جہاں پر کسی کے حقوق کو پامال کیا گیا ہو. اگر حقوق کو پامال کیا گیا ہے تو اس فرض سے اس حق کی تلافی کرنی ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی ایک شخص سے غلطی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والے کو، استغفار کرنے والے کو اس کے مقابلے میں زیادہ عزیز رکھتے ہیں جس میں کبھی کوئی غلطی نہیں. چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک شخص جو صحرا میں تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا جس میں کا سارا سامان تھا، متاع حیات تھی، اچانک اونٹ اس کو مل جائے. جو خوشی ایسے فرد کو ہو سکتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا ایک بندہ جس نے بھول چوک کی بنا پہ تو غلطی کی اور توبہ کر لی اور پلٹ آیا. یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا انسان مخلوق کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا کا وہ انسان ہے جو غلطی بھی کر سکتا ہے، بھول بھی سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے اور پلٹ کر کے اس سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کے رحمت کے سائے کے اندر آ جائے. پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کوئی بیہودہ کام ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، یعنی ان کو برائی اٹریکٹ نہیں کرتی. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیبت سن رہے ہیں، کوئی فحش حرکت دیکھ رہے ہیں، ناچ گانے دیکھ رہے ہیں اور وہاں اٹک کے بیٹھ گئے، بلکہ وہ ایسے تمام چیزوں کو جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور کبھی کسی موقع پر بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. بظاہر ہم جب سنتے ہیں گواہی کے بارے میں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق عدالتوں کے ساتھ ہے، لیکن اس ملک کے سیاسی نظام کے اندر افراد کو منتخب کرنا، ان کے لیے ووٹ ڈالنا، یہ بھی گواہی کی ایک شکل ہے. اس لیے جب انتخابات کا موقع ہو، جب کسی اچھے شخص کا نام آپ کے سامنے آئے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ اس کے مقابلے میں بہتر ہے جو شاید مالدار ہو، بااثر ہو لیکن کردار نہ رکھتا ہو، تو ایسے مواقع پر اس شخص کو ووٹ دینا جو اچھا کردار نہیں رکھتا اور اس کو نہ دینا جو اچھا کردار رکھتا ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جھوٹی گواہی اہل ایمان کبھی نہیں دیتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو منتخب کر رہے ہیں، جس شخص کے لیے وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ان کا نمائندہ ہے، وہ فی الواقع ایک ایسا انسان ہو جو عدل کرنے والا ہو، اس کا دامن برائیوں سے پاک ہو اور جو انسانوں کے مفاد میں کوئی زیادتی نہ کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. گویا یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا کے اسی انسان کی بات ہے جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے اور اس کو سارے مسائل درپیش آتے ہیں. پھر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے خاندان کو. سوال ہے جی؟ وعلیکم السلام. اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے جی وہ اس کے ورثہ سے پیسے لے کر اسے معاف کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ سوال جو آپ نے کیا ہے میں نے کچھ پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ ناحق قتل نہیں کرتے، قرآن کریم نے اس چیز کو واضح کر دیا اور یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ اولاً اس شخص کے خون کے بدلے خون کا مطالبہ کرے، اور یہ ذمہ داری عدالت کی ہے، کسی فرد کی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں قانون انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، پرسنلائز نہیں ہے. جو بھی ادارہ ملک کے اندر ہوگا وہ یہ کام کرے گا کہ اس قاتل کو صحیح اس کے سزا تک پہنچائے. ان کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سے ایک فدیہ لے کر کے، ایک رقم لے کر کے اس کو معاف کر دیں، اور یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ نہ فدیہ لیں نہ جان کا مطالبہ کریں، اس کے بغیر معاف کر دیں.
قرآن کریم میں جو تدریج بتائی ہے وہ بڑی تعلیمی لحاظ سے اہم ہے. یعنی آغاز بات یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے لیے افضل ترین یہ ہے کہ وہ قتل ہونے کے باوجود، ایک تکلیف پہنچنے کے باوجود اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے قاتل کو معاف کر دے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس سے معاوضہ لے لے. یہ نہیں کر سکتا تو اس کا یہ حق ہے، لیکن ہر حق کا استعمال لازمی نہیں ہے. اس لیے یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ لازمی طور پہ قاتل کو قتل کیا جائے تو وہ اسٹیٹ کے ذریعے کام کروا سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے یہ کام نہیں کر سکتا. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے یہاں پر ان آیات میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے حوالے سے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کی بیوی اور ان کے گھر کا ماحول یہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. بظاہر یہ بات محض ایک دعا کی ہے. اگر غور کیا جائے تو ہمارے ملک میں جو بے شمار بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں اس کی بنیاد گھر ہی کا ماحول ہے. اگر ایک بچہ اپنے گھر میں یہ دیکھے کہ اس کے والدین، اس کے بھائی بہن محبت سے، نرمی سے بات کر رہے ہیں، ان کا لہجہ سخت نہیں ہے، ان کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ایک لڑکا لڑکی پر ہمیشہ غالب رہے، نہ یہ احساس ہے ایک لڑکی لڑکی پر غالب رہے، بلکہ توازن کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے درمیان تعلقات پائے جاتے ہیں، تو یہی گھر جو جنت بن جاتا ہے پورے معاشرے کو جنت بنا دیتا ہے. اور اگر اسی گھر کے اندر آنکھ کی ٹھنڈک نہ پائی جائے، اس گھر کے اندر اختلاف پائے جائے، نفرت پائی جائے، دشمنی پائی جائے، کوئی محبت نہ ہو، تو یہی گھر ایک ایسا معاشرہ بناتا ہے جہاں بدامنی ہوتی ہے، استحصال ہوتا ہے اور ظلم ہوتا ہے. گویا یہاں جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے قرآن کریم میں وہ یہ کہ محض یہ دعا ہی نہ کی جائے کہ اے اللہ میری اولاد اور میری بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی جائے کہ معاشرے کے اندر وہ سارے گھر جو آپ کے ارد گرد پائے جاتے ہیں ان میں بھی یہ بھلائی عام ہو، اور اس طرح سے گھر کی اکائی کے ذریعے پورا معاشرہ عادلانہ، منصفانہ اور محبت کی بنیادوں پر قائم ہو سکے. یہ انسان مطلوب کے حوالے سے چند نکات ہیں جو ہم نے آج آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو آئندہ بھی ہوگی. واخر الحمد للہ رب العالمین.